جب آپ آٹو کیڈ اسٹارٹ کریں گے تو یہ اسکرین آپ کے سامنے ہوگی. یہاں سے اس کو کلک کرنے کے بعد بھی آپ یہاں سے نیو کر سکتے ہیں. یہ وہ ڈرائنگس ہیں جو آپ کی بنی ہوئی ہوں گی, جو آپ نے بنائی ہوں گی, وہ تمام اس لسٹ کے اندر شامل ہوں گی. ان کو چاہیں تو آپ یہاں پہ یہ تھم پن لگا سکتے ہیں. ابھی اگر آپ نے یہاں پہ 10-20 مزید اور کھول لیں تو اس سے یہ ہوگا, تھم پن لگانے سے یہ آپ کی اسکرین پہ ہی رہے گی کہ یہ وہ ڈرائنگ ہوگی جو آپ مستقل یوز کر رہے ہیں, اور اس کو آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ اکثر یہاں اسکرین پر اویلیبل ہوں. اور اگر آپ اس کو چیک ہٹا دیں گے تو وہ آپ کی جیسے جیسے اوپر سے نئی ڈرائنگس آتی جائیں گی تو نیچے یہ یہاں پہنچنے کے بعد ریموو ہو جائے گی اس لسٹ سے. یہاں سے ہم نیو کرتے ہیں, نیو فائل کرتے ہیں, یہاں سے اوپن بھی کر سکتے ہیں اور ریکور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ 3 آپشن سے ہیں. ہم نے انہی آپشنس کو آپ اوپر بھی نظر آپ کو آ رہے ہیں, وہاں سے یوز کریں یا یہاں سے یوز کریں, وہ شارٹ کٹ ٹولز ہیں. ہم نے کسی بھی ایک پہ ابھی کلک کر دینا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہ ایک ٹیمپلیٹ کی فولڈر آپ کے سامنے کھلے گا, اس میں مختلف ٹیمپلیٹ اویلیبل ہوں گی جو ابھی آپ کو نظر نہیں آ رہی ہیں کیونکہ یہاں پہ ایک بہت بڑا سیٹ اپ تو نہیں رکھا ہوا, مگر کچھ ڈرائنگس جو ISO سے یا اس سافٹ ویئر کے اندر جو بھی اویلیبل ہوں گی وہ نظر آ جائیں گے آپ کو. سب سے پہلے ہم نے یہ جو اوپر والی آکٹ ہے اس کو یا اس کو کوئی سی بھی ایک ہم یوز کر سکتے ہیں. اوپن کریں گے یہاں سے, اس کے بعد ہمارے سامنے یہ اسکرین کھل جائے گی. یہ ہمارا ورکنگ اسپیس ہے, یہاں سے لے کے جہاں یہ میرے کرسر گھوم رہا ہے یہ ہماری ورکنگ ایریا کہلاتی ہے. یہ ہوم کا مینیو ہے, اس کے اندر 3D کے کچھ ماڈلنگ کے متعلق ٹولز رکھے ہوئے ہیں جن میں سے باکس, سلینڈر, کون, اسفیئر اور مزید بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد یہ ماڈلنگ کے ٹولز ہیں, ایکسٹروڈ ہے, لافٹ ہے, ریوالو ہے, سویپ ہے. جیسے ہم آگے بڑھیں گے ان چیزوں کا یوز ہمیں کرنا ہے تو ہمیں پتہ ہو کہ کون سی چیز کدھر پڑی ہوئی ہے. میشنگ ٹولز ہیں یہاں پہ, سولڈ ایڈیٹنگ کے ہیں, ڈرا ٹولز ہیں. ڈرا اب اگر آپ کاغذ پینسل سے بھی کوئی چیز بناتے ہیں تو آپ کو ضرورت پڑتی ہے آرک کی, سرکل کی, ٹھیک ہے, الپس کی, ریکٹینگل کی, لائن کی, اسپلائن کی, پولیگون. یہ وہ بیسک ڈرا ٹول ہیں جو ہر ڈرائنگ کو بنانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں. اس کے بعد ان ٹولز کو یوز کرنے کے بعد پھر ہم ان میں موڈیفیکیشن کرتے ہیں, یعنی کہ ہم ٹرم کرتے ہیں, کاپی کرتے ہیں, اریز کرتے ہیں, اسکیل بڑھاتے ہیں, موو کرتے ہیں. یہ سارے موڈیفائنگ ٹول کہلاتے ہیں. ان میں سے کچھ ہم ٹولز یہاں پر یوز نہیں کریں گے کہ ہمارے بگنرز کورس کے اندر یہ والی جو پورشن ہے وہ یوز کام کی نہیں ہے. ہم نے لیئرز کو یوز کرنا ہے, پراپرٹیز کو یوز کرنا ہے اور یوٹیلیٹیز کو یوز کرنا ہے. یہ ہمارے بگنرز کورس کے ٹول ہیں. میش ماڈلنگ کے اندر ان میں سے بھی ہم مائنر سے کچھ یوز کریں گے, کچھ یوز نہیں کریں گے. میشنگ کی ٹول ہیں. رینڈر ٹول میں سے ہم نے 2D وائر فریم, اور اس کو جب ڈراپ ڈاؤن پہ کلک کریں گے تو یہاں 3D ہڈن وائر فریم, کانسیپشنل, ریئلسٹک, یہ ہیں کچھ. ان ویوز کو بھی ہم یوز کریں گے. اس کے بعد انسرٹ والے مینیو میں سے ہم نے زیادہ تر چیزوں کو کور نہیں کرنا ہے. بگنرز کورس کے اندر ہمارا یہ یوز نہیں ہوگا. اس کے بعد انوٹیٹ, اس کا اچھا خاصا استعمال ہے. جب ہم کوئی بھی ڈرائنگ بناتے ہیں تو اس کی سائز ہمیں بتانی پڑتی ہے, وہ کتنی لمبی ہے, کتنی چھوٹی ہے, کیا ڈایا میٹر ہے, کتنا آرک ہے, اس کا کیا ڈگری ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پیرامیٹرک, اس ٹولز کو بھی ہم مائنر سا نہ ہونے کے برابر یوز کریں گے. ویوز کا جو ہے ہمارا, اس کو میکسیمم یوز کریں گے اس کورس کے اندر.
جس میں سے یہ ویوز کی جو ہے یہاں پہ آپ ڈراپ ڈاؤن پہ کلک کریں تو یہاں دیکھیں گے آپ ٹاپ باٹم لیفٹ رائٹ فرنٹ بیک، اور یہ جتنے بھی ہیں ہم نے ان پہ کام کرنا ہے، ورکنگ کرنا ہے. اس کے بعد یہ نیویگیٹ والے ہیں، ان کو بھی ہم یوز کریں گے. ان میں سے ہم یہ 3 پوائنٹ کو بھی یوز کریں گے. ان ویوز پہ یہ یو سی ایس کوآرڈینیٹ سسٹم جو انٹرنیشنل یو سی ایس سسٹم چلا آ رہا ہے اس کو ہم یوز کریں گے، اس کی ورکنگ دیکھیں گے. اس کے بعد مینیج کا ٹول ہے، آؤٹ کا ہے، ایکسپریس ٹول کا ہے. تو کام ہم ہوم سے سٹارٹ کرتے ہیں. یہ ہمارے ٹولز ہیں، یہاں نیچے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیڈ مینی یوٹیلیٹیز. یہاں پر جو بھی ہم کمانڈ لکھتے ہیں وہ کمانڈ ہماری یہاں پہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. جیسے کہ ہم ایل انٹر کریں گے تو یہ لائن کے لیے یوز ہوتی ہے کمپیوٹر میں. یہ اس سافٹ ویئر کے اندر لائن جو ہے اس کی شارٹ کٹ کیز ایل ہے. اس کو ہم نے جیسے ہی پریس کیا تو اس کی سب ڈائلاگ باکس کھل جاتی ہیں. اور ابھی ہمارے پاس یہ کمانڈ لگانے کے لیے کیڈ نے اسکرین پہ ریڈی کیا ہوا ہے. اسکپ کر دیتے ہیں، ابھی یوز نہیں کریں گے. اس کے بعد آپ کو یہ جو ایکوریسی بڑھانے کے لیے یہ کچھ ٹولز یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں، جیسے یہ اسنیپ موڈ ہے، گریڈ ڈسپلے ہے. یہ ہمارے کام کی ایکوریسی کو بڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے، پولر ٹریکنگ، ان سب کو ہم جب یوز کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم نے اس کورس کے اندر، بگنر کورس کے اندر ان ٹولز کا استعمال ہم نے فریکوینٹلی یوز ہمارا ہو رہا ہوگا. تو چلتے ہیں لیسن نمبر 3 کی طرف.